جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی۔ پیر کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ جو اپنے پیر کا نہ ہوا تو ہمارا کیا ہوگا؟ بہت بڑی بات بول دی۔ دلیل چاہیے لے لو آ کر کے، لیکن دلیل دے دوں گا اسی دن سے توبہ کر لو، وہیں سے سنت میں شامل ہو جاؤ۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کا مقام کیا ہے؟ آؤ میں بتاؤں، ہم نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ جب آپ تھک جائیں مجھے بتا دینا، میں تھکنے والا نہیں ہوں، میں اعلیٰ حضرت کے غلاموں میں سے غلام ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ 2 دن ہو گئے، تیسرے دن پھر بلا لو، پھر تھکوں گا نہیں، ایسے ہی بولتا رہوں گا گرز کے کہ اللہ کا احسان ہے۔ تحدیث نعمت کے غرور پر نہیں بول رہا ہوں، یہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیضان ہی تو ہے کہ آج بول رہا ہوں، برابر زبان چل رہی ہے، اللہ کام لے رہا ہے۔ یاد رکھو نبی کی عظمت و توقیر، نبی کا ذکر صرف ہم نہیں کرتے، نبی کا ذکر بہت پہلے ہوا کرتا ہے، بہت پہلے ہو چکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا ذکر کیا۔ آؤ ایک دلیل اور دیتا ہوں نبی کے ذکر کی۔ نبی کا ذکر کیسے ہوا؟ نبی ابھی پیدا نہ ہوئے، میں ایک حدیث میں نے پڑھی تھی خطبے کے دوران، میں نے خطبے کے دوران ایک حدیث کو تلاوت کیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ایدم تھے۔ کیا تھے؟ یعنی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، گارے میں ابھی جسم نہیں بنا تھا۔ کس کا؟ آدم کون ہے؟ ہم سب کے ابا ہیں، جتنی بھی نسلیں چلی ہیں، چاہے عورت ہو مرد ہو، وہ سب کے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ سمجھتے چلیے بات، اگر سمجھیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ آدم ہمارے کون ہیں؟ باپ ہیں ہمارے، وہ بھی پیدا نہیں ہوئے۔ نبی نے میرے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، تو سمجھتے تھا، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے تھا ہے کیا؟ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یا اللہ پروردگار عالم، جب نبی اس وقت بھی نبی تھے تو بھیجا تو نے آدم، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا موسیٰ کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا نوح کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا زکریا کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا یحییٰ کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا سلیمان کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا داؤد کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا زکریا کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا موسیٰ کو، نبی اس وقت بھی نبی تھا تو نے بھیجا عیسیٰ کو۔ یا اللہ جب اس وقت بھی نبی تھا تو اس وقت بھی نبی ہونے کے لیے نبی کو بھیج دیتا، بات ہی ختم ہو جاتی۔ اللہ فرماتا تو نہیں سمجھتا، جب کوئی بڑے بندے والا آتا ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں آپ کے علاقے کا، جب کوئی مکھیہ منتری آتا ہے تو اس سے پہلے آپ کے ضلع کا انچارج آ جاتا ہے، ضلع کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے عہدیدار وہ آتا ہے، اس سے پہلے وہاں کا لوکل دروگا آتا ہے، لوکل انچارج آتا ہے، اس سے پہلے دروگا آتا ہے، اس سے پہلے ایس پی آتا ہے، اس سے پہلے ڈی ایس پی آتا ہے، پھر کانسٹیبل آتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک جگہ ایسے میں نے پوچھا اے کانسٹیبل بھائی صاحب یہ کیا بات ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بڑے صاحب آنے والے ہیں، اس اسٹیٹ کے مکھیہ منتری آنے والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، آگے بڑھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھتا چلا گیا، بڑے لوگ آئے، میں نے سمجھ میں آ گیا یا اللہ تو نے نبی کو پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ آدم آئے، جب نبی اٹھے یا اللہ جاؤ، اللہ فرماتا ہے نہیں اے میرے نبی، اے میرے محبوب ابھی نہ جانا، کیونکہ تیرا مقام سب سے بلند ہے، تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے، تو کیول نبی نہیں ہے، تو امام الانبیاء ہے، تو کیول نبی نہیں ہے، تو امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے، تو ساری کائنات کا نبی ہے، ذرے ذرے کا نبی ہے، چاند تاروں کا نبی ہے، بحر و بر کا نبی ہے، شجر و حجر کا نبی ہے، شمس و قمر کا نبی ہے، جود و طہر کا نبی ہے، دنیا کی تمام چیزوں کا تو نبی ہے، تو ابھی نہیں جائے گا، سب سے بڑا عہدیدار ہے، تیرے لیے انتظام کرتا ہوں، آدم اٹھو۔ شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔
جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ فرماتا ہے آدم اٹھو جاؤ دنیا کو آباد کرو، میرے محبوب کے آنے کا انتظام کرو، دنیا کو آباد کرو، اور میرے تھوڑی دیر تصور کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے آدم اٹھو جاؤ میرے محبوب کا انتظام کرو، میرے محبوب کی آمد کا انتظام کرو۔ آدم علیہ السلام آئے دنیا میں، حوا کو ساتھ میں لے کر کے آئے، ہم سب کی ماں کو ساتھ میں لائے، دنیا میں اولادیں بڑھی، دنیا میں کے اندر جب اولادیں بڑھی تو آدم کے بیٹوں میں فساد پیدا ہو گیا۔ فساد کیا پیدا ہوا؟ قابیل نے حابیل کو اقلیمہ کے چکر میں اقلیمہ کے لیے قتل کر ڈالا، یہ بہن اقلیمہ تھی۔ آج وہی چل رہا ہے، اسی عورت کے لیے دنیا کے اندر فساد چل رہا ہے، آپس میں بھائی بھائی کا گلا کاٹا جا رہا ہے، عورت کے لیے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، عورت ہی کے چکر میں دوسرے کا گھر برباد کیا جا رہا ہے۔ آج ماحول ایسا ہے کہ اپنے گھر میں عورت ہوتی ہے پھر بھی دوسرے کی عورت کے چکر میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ آج معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آج عورت ہی کے لیے، میں بول رہا ہوں، ساری چیزیں برباد ہیں۔ اقلیمہ کے چکر میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ بالکل بالکل صحیح بات ہے، یہ آدم کے بیٹے ہیں، یہ آدم کے بیٹے ہیں، قتل کر دیا، انہیں ناحق بہ گیا۔ آدم واپس آ گئے، اللہ کے رسول اٹھے، یا اللہ جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے محبوب ابھی نہیں جانا، زمین پر انہیں ناحق بہ، زمین کے اوپر ابھی گندی ہو چکی ہے زمین، اسے صاف کرنے دیں، اسے صاف ستھرا بنانے دیں، پھر جانا۔ تم اٹھو جاؤ زمین کو صاف کرو۔ نوح علیہ السلام آئے، زمین کو صاف کیا، ایسا صاف کیا، نہ جنگل چھوڑا، نہ پہاڑ چھوڑا، نہ پتھر چھوڑے، نہ مکانات چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ حیوانات چھوڑے، دنیا میں جو کچھ تھا مکے کو بھی ہلا ڈالا، مکہ بھی اسی میں ڈھا گیا، یعنی اسی کے اندر آ گیا، پوری پہاڑی پر آپ کی کشتی لگی، ایسا صاف کیا۔ وہ نوح واپس آ گئے، آدم اللہ کے رسول اٹھے، اللہ جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، اب تو دنیا کے اندر ساری طرف پانی ہی پانی ہے، کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، ابھی نہیں جانا۔ اے اللہ کب جاؤں؟ جانا پروردگار عالم، ابھی جانا محبوب، یا اللہ کب جاؤں؟ ابھی جانا، رک جاؤ تھوڑی دیر۔ ابراہیم تم اٹھو، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، زمین پر آئے، اللہ سے اللہ فرماتا ہے جاؤ زمین کو گل گلزار بناؤ، زمین پر آئے اور تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ آپ کا سامنا نمرود سے ہوا، جب نمرود سے ٹکر ہوئی، مناظرہ ہوا، حادثے نمرود میں آگ کو ڈالا گیا۔ آپ اللہ نے کہا تھا جاؤ زمین کو گل گلزار بناؤ، ابراہیم علیہ السلام نے ایسا گل گلزار بنایا کہ آگ سے نمرود میں محبت کے پھول کھلا دیا۔ بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ محبت کے پھول کھلا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس آئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے نہیں، تو چاروں طرف ہریالی ہریالی ہے، محبوب ابھی تو جائے گا، تیرا دشمن کہیں چھپا نہ بیٹھا ہو، میرے تصور کے ساتھ چلنا، تیرا دشمن کبھی چھپا نہ بیٹھا ہو، تجھ پر حملہ کر دے۔ موسیٰ تم اٹھو اور جاؤ زمین کو ریسرچ کرو، زمین کو پتا کرو کہ کہیں میرے محبوب کا کوئی دشمن تو چھپا نہیں بیٹھا ہے، میرے محبوب کا کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین کے اوپر آئے، ریسرچ کرنا شروع کیا، اتنا ریسرچ کیا کہ ایک دشمن ملا دنیا کے اوپر، کہنے لگے پروردگار عالم کوئی دشمن نہیں ہے، صرف ایک دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ کون ایک دشمن ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرعون مصری ہے، فرعون مصری ہے۔ آپ کو پتا ہے مصری پانی میں ڈال کر گھل جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر، اے میرے موسیٰ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ تو مصری ہے، ڈال دے دریائے میں گھل جائے گا، بھلا دیا نمرود کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر نبی پوچھے یا اللہ جاؤں؟ محبوب فرماتا ہے نہیں نہیں، اے میرے محبوب ابھی نہیں جانا، دنیا کے اوپر بیماری پھیلی ہوئی ہے اور مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرا محبوب جس شہر میں جائے اس شہر میں بیماری پھیلی ہو، بیمار ہو لوگ، ابھی نہیں۔ عیسیٰ تم اٹھو زمین پر جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، تمام بیماروں کو شفا دیتے رہے، کوڑ والوں کو ٹھیک کر دیا، سفید داغ والوں کو ٹھیک کر دیا، مادر ذات جو بچپن سے اندھے تھے، پیدائش سے اندھے تھے، ان کو ٹھیک کر دیا، ہاتھ پھیرا اور رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو گئے، پروردگار عالم جتنے مریض تھے میں نے اسے شفا کر دیا، اب کچھ مریض رہ گئے ہیں انہیں میں نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ آؤ چوتھے آسمان پر پلٹ آؤ، اب میں شفا دینے کے لیے کسی دنیا دار کو نہیں، شافعی محسن بہت خوب، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔ نبی کا ذکر ہو رہا ہے، نبی کا ذکر چل رہا ہے،
نبی دنیا میں اس طریقے سے تشریف لائے اور جب نبی اٹھے ایک تصور میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یاد رکھیں نبی جب اٹھے چلنے لگے نبی تو اپنا بستہ کون سا جسے قرآن کہتے ہیں. بے شک قرآن کو یہی نازل نہیں ہوا جب نبی موجود تھا تو قرآن بھی موجود تھا. ٹھیک ہے نبی پیدا نہیں ہوئے موجود تھے. ابھی میرے حضرت نے بتایا نبی موجود تھے آتا وہ ہے انہیں آنا تو بھیجا گیا ہے چند کر کے. سمجھے میری بات کو. تو نبی ہم سب کے نبی اتنا بلند مقام ہے کہ ہم سب کے نبی کا اگر ہم ذکر نہ بھی کریں تب بھی نبی کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی کے ذکر میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. حضرات محترم آج ہم ذکر کر رہے ہیں محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے یہ اپنی خوش نصیبی ہے. آج ہم ذکر کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کا ذکر اللہ خود فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. اب کو یہ سمجھے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں تو ہم ذکر کو بلند کر رہے ہیں. پاکستان والے سمجھے کہ ہم میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں تو ہم نبی کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. امریکہ والے سمجھے ہم میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں کہ نبی کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. نیپال والے سمجھے بھوٹان والے سمجھے امریکہ والے عرب والے سمجھے کہ ہم نبی کا میلاد کر رہے ہیں تو ہم نبی کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستو تم نبی کا میلاد کرو یا نہ کرو کیونکہ یہ وہ ذکر مصطفیٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بلند کر دیا. بہت زندہ باد. بس فرق اتنا ہے تم نبی کا ذکر کرو گے نبی کی بات کرو گے نبی کی ذات کی بات کرو گے نبی کی محبت کی بات کرو گے تو فرق اتنا ہے تم نبی کے ذکر کو بلند نہیں کرو گے لیکن ہاں تم نبی کا ذکر کرتے کرتے خود بلند ہو جاؤ گے. اور آج یہی مقام ہے. میری حیثیت کیا ہے نبی کا ذکر ہی مجھے لے کر کے یہاں آیا. ٹھیک ہے میری حیثیت کیا ہے میرے جیسے 50 لوگ ہیں زمانے میں لیکن مجھے لے کر کے کون آیا ہے یہ نبی کی بات نبی کے ساتھ میں ہر وقت نبی کے ساتھ کی بات ہر وقت کیا کرتا ہوں. دین مصطفیٰ کی فکر ہر وقت کیا کرتا ہوں. دین مصطفیٰ کے لیے میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. آج میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے اس منچ کے اوپر بچیاں اپنا تماشا کر رہی تھیں. وہ کر رہی تھی کہ نہیں کر رہی. آپ چاہتے ہو کہ ہماری بچیاں بے حیا بن کر کے ناچیں چاہتے ہو نہیں میرے دوست یہ وہ مقام پاتی ہیں ان کا وہ مقام ہے کہ ان کی گود سے کبھی خواجہ پیدا ہوتے ہیں ان کی گود سے کبھی غریب نواز پیدا ہوتے ہیں کبھی کلیر ازمیری پیدا ہوتے ہیں کبھی صادق کلیر پیا پیدا ہوتے ہیں کبھی محبوب الہی پیدا ہوتے ہیں کبھی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں کبھی ابو علی شاہ کلندر پیدا ہوتے ہیں کبھی حاجی علی پیدا ہوتے ہیں کبھی گلزار شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں کبھی سید سالار مسعود غازی پیدا ہوتے ہیں. یہی وہ ماں کی وہ جنوں سے جن کی کوکوں سے جن کی گودوں میں کبھی عالم پیدا ہوتے ہیں کبھی حافظ پہ بنتے ہیں دنیا میں آ کر کے. ارے ان بچوں کو تماشا نہ بناؤ انہیں حیا کا پردہ دو اور انہیں بتاؤ تم کنیز فاطمہ ہو دنیا دار کے لیے نہیں تم فاطمہ زہرا کے کنیز بنا کر کے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تماشا مت کرو میرے بھائیو یہ تماشا مت کرو. مجھے یہاں تکلیف اس لیے ہوئی کیونکہ یہ منبر رسول کہا جاتا ہے اور اس منبر رسول پر بے حیائی اچھی نہیں ہوتی. میں طالب علموں کو سمجھاتا رہتا ہوں ممبر رسول پر بے حیائی نہیں. یہ وہ ممبر ہے جس ممبر کو حضرت حسان پڑھا کرتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلُكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت کہا کرتے تھے کہتے تھے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقَطُ عَيْنِي یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سا خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں. بہت خوب یا رسول اللہ وَأَجْمَلُكَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور کسی ماں نے آپ سے خوبصورت کسی کو جنا ہے. کائنات میں ایسی ماں ہی نہیں ہے جس سے آپ سے بچے خوبصورت کو کوئی پیدا کر. بے شک بہت خلقنا مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے.
कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह आप जैसा चाहते थे अल्लाह ने आपको वैसे ही पैदा किया। समझ रहे हैं? ये हजरत हसन इब्न साबित कह रहे हैं, दावा कर सकता है कोई बैठने वाला कह सकता है। हजरत हसन इब्न साबित ये कैसे कह दिया किसी माँ ने, ऐसा बच्चा ही जना ही नहीं। हजरत हसन ने तो मौलाना साहब अपना जमाना देखा होगा, सहाबा इकराम का जमाना देखा होगा, ये आने वाला वक्त नहीं देखा है। इसलिए बड़े बड़े सलमान खान पैदा होते हैं, शाहरुख खान पैदा होते हैं, बड़े बड़े हीरो क्रिकेटर पैदा होते हैं, बड़े बड़े दुनिया के कलेक्टर पैदा होते हैं। आपने नहीं देखा मौलाना साहब इसमें खूबसूरत हो सकते हैं, हो सकता है आदम की उम्मत में कोई खूबसूरत हो सकता है मूसा की उम्मत में कोई खूबसूरत हो सकता है दाऊद की उम्मत में कोई खूबसूरत हो। दावा कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, कह सकता है मौलाना साहब आपकी बात गलत है, लेकिन आओ मैं आपको उसकी बारगाह में ले चलता हूँ जिसने आदम की उम्मत को भी देखा है, मूसा की उम्मत को भी देखा है, दाऊद की उम्मत को भी देखा है, ज़करिया की उम्मत को भी देखा है, आने वाला ज़माना भी देखा है और क़यामत का मैदान उसने भी देखा है। वो है फरमाते हैं जिब्रील अमीन कल्लम अर्द अशारी कहा वो मगानी वाला मोहम्मद फरमाते हैं या रसूल नहीं देखा है, मैंने जमीन को उलट पलट करके जमीन को छानबीन करके देख लिया है। आपसे खूबसूरत ना तो पहले पैदा हुआ है और ना तो आने वाले वक्त में कोई आपसे खूबसूरत कोई पैदा होगा। ऐसे आप पैदा किए गए या रसूल अल्लाह। जिब्रील अमीन जब ये कहते हैं तो उधर से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया मुझे यक नहीं बनाया, तुझे इतना खूबसूरत अल्लाह ने अपने नबी को पैदा किया। कायनात में जवाब नहीं, आओ खूबसूरती की दलील दूं। हजरत हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रात के अंधेरे में मैं मकान के अंदर सुई से कपड़ा सी रही थी, सुई से कपड़ा सी रही थी, मेरे हाथ से सुई फिसल कर जमीन पर गिर गई। अंधेरा था, मैं ढूंढ तलाश रही थी, सुई नहीं मिली। इतने में बद्दुहा के चेहरे वाले नबी आ गए, वल्लैल की जुल्फों वाले नबी तशरीफ ले आए। वमा अरसलनाका रहमतल लिल आलमीन रहमत फरमाने वाले नबी आ गए, मेरे आका आ गए और जैसे ही आए कहा ऐ आयशा क्या तलाश कर रही हो, क्या ढूंढ रही हो, क्या तलाश कर रही हो। ऐसा कहती हैं ऐ आका बस सुई हाथ से फिसल गई, उसे तलाश कर रही हूँ। आका मुस्कुराने लगे, अल्लाह की कसम मुस्कुराए, दंदाने मुबारक से ऐसा नूर निकला। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी के नूर दंदाने मुबारक से निकलने वाले नूर की रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। अपनी उस सुई को तलाश कर लिया। हजरात मोहतरम नबी की मुस्कुराहट का जब ये आलम है, नबी की मुस्कुराहट का जब ये जवाब है, आओ मैं आपको बताता हूँ। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह मैंने हुस्न यूसुफ के बड़े चर्चे सुने हैं, मैंने यूसुफ के बड़े चर्चे सुने हैं। मिस्र की औरतें उन्हें देख करके अपनी उंगलियों को काट लिया करती थी, उन्हें खबर नहीं होती थी। इतने खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे या रसूल अल्लाह, लेकिन आपके अंदर इतनी खूबसूरती मैं नहीं देख पा रही हूँ, इतना मैंने हुस्न नहीं देखा है। आका मुस्कुराने लगे और कहा ऐसा थोड़ी देर यहीं ठहरो, मैं अभी अपने हुजरे के अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें आवाज लगाऊंगा और तुम अंदर आ जाना। हजरत आयशा बैठी रहती हैं, उम्मुल मोमिनीन जब बैठी रहती हैं, आका हुजरे में यानी कमरे में अपने तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद आवाज देते हैं ए आयशा कमरे में आ जाओ, ए आयशा हुजरे के अंदर दाखिल हो जाओ, ए आयशा हुजरे के अंदर आ जाओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई फौरन मैंने अपना कदम बाहर निकाला। हजरत उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि वजह ये थी, बयान फरमाती हैं कि जैसे ही मैंने कदम कमरे के अंदर हुजरे के अंदर रखा, मैंने देखा सारा कमरा इतना रोशन था, इतना रोशन था, इतना नूर निकल रहा था कि मेरे आंखें उस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने फौरन कदम हटा लिया, पीछे पीछे बद्दुहा चेहरे वाले चले आ रहे हैं, वल्लैल की जुल्फों वाले चले आ रहे हैं और कहते हैं आयशा क्यों चली आ रही हो, क्यों वापस पलट आई। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं आका अगर मैं एक
بالکل نور والے میرے آقا ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ نے تحقیق کی، اللہ کہہ رہا تحقیق سمجھ رہے ہیں؟ تحقیق پڑھا لکھا جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے تحقیق کس کو کہتے ہیں۔ تحقیق اگر آپ کا سیتاپور کا کوٹ لکھ دے تو اسے ہو سکتا ہے لکھنؤ کا کوٹ کاٹ سکتا ہے، لکھنؤ کا کوٹ اگر کوئی تحقیق لکھ دے تو دلی کا کوٹ اسے کاٹ سکتا ہے، دلی کا کوٹ اگر اسے کوئی لکھ دے، کوئی تحقیق لکھ دے تو الہ آباد کا ہائی کورٹ اسے رد کر سکتا ہے، یاد رکھو۔ اور اگر یہ تمام کوٹ رکھ سکتا اور الہ آباد ہائی کورٹ کا لکھی ہوئی کوئی چیز کوئی رد نہیں کر سکتا اس تحقیق کو، جو اس نے مہر لگا دی تو وہ بات پکی ہو گئی۔ ارے یاد رکھو مومنو، چھوٹی چیز کو ہر چیز رد کر دی جاتی ہے، یہاں پر کوئی دنیا دار نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس۔ زندہ باد زندہ باد، بہت بالکل حق۔ اب جب تحقیق اللہ نے کر دی کہ ایک نور سے مراد کیا ہے، حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں، علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد نور محمد ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، سبحان ٹھیک اللہ۔ ہے، اس نور سے مراد نور محمد ہے۔ اب یہ نور تحقیق کے ساتھ جب ہمارے پاس